السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ اشکوں کی تلواروں سے یہ جنگ نہ جیتی جائے گی، اشکوں کی تلواروں سے یہ جنگ نہ جیتی جائے گی، لفظ مجاہد لکھنا ہوگا سینوں پر دستاروں پر۔ عزیزان ملت، آج کی مغرب درسگاہوں، تحقیقاتی اداروں اور علمی مرکزوں سے ایک آواز ہم سے مخاطب ہے، مگر افسوس کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا، کسی کا خون جوش نہیں مارتا اور کسی کی غیرت نہیں جاگتی۔ وہ آواز ہمیں پکارتی ہے، اے مسلمانوں، تمہارے اقبال کے دن گزر گئے، تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے اور تمہارے اقتدار کے سورج ڈوب گئے، اب تمہیں حکمرانی اور سلطانی سے کیا واسطہ؟ تمہارے بازو اب شل ہو گئے، اب ہم تمہارے آقا اور تم ہمارے غلام ہو۔ ہم نے ہر طریقے سے تمہیں اپنی غلامی کے سانچہ میں ڈھالا ہے، اب تم ہمارا لباس پہن کر، ہماری زبان بول کر اور ہمارے طور طریقے اختیار کر کے تمہارے سر فخر سے بلند ہوتے ہیں۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب ہمارا قومی نشان اور مذہبی شعار ٹائی لگا کر اسکول جاتا ہے تو اس لباس کو دیکھ کر تمہارا دل کس طرح خوش ہوتا ہے۔ ہم بے وقوف نہیں تھے، ہم تمہارے دل و دماغ کو اپنا غلام بنا چکے تھے، اب تم ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہو، ہمارے کانوں سے سنتے ہو اور ہمارے دماغ سے سوچتے ہو۔ اب تمہارے یہاں کوئی خالد بن ولید، کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی محمد بن قاسم، کوئی ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہو سکتا۔ آخر ہمیں کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ آج نہ ہماری جانیں محفوظ ہے اور نہ ہمارا مال محفوظ ہے۔ کہیں حالت یہ ہے کہ دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے، کہیں حالت یہ ہے کہ ہم گھر سے روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور ہماری مائیں بہنیں امید میں ہوتی ہے کہ میرا لال کما کر لائے گا اور ہماری آرام کی زندگی گزرے گی، لیکن چند شدت پسند کی اولاد ہمارے مسلم بھائیوں کو مار کر موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور ہماری ماں و بہنوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے اور ان کی خوشی آنسوؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حاضرین بزم، آج جن ملکوں کو امن و امان والا مانا جاتا ہے وہاں بھی ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ہمارے بھائی دنیا سے گزر جاتے ہیں، یعنی مسلمان پوری دنیا میں تشدد کے ٹارگیٹ پر ہے، چاہے مراکش، الجیریا، جزائر کا حال ہو یا انڈونیشیا، لیبیا، مصر، فلسطین، سوڈان کا حال ہو، عراق، افغانستان، بنگلہ دیش، برما اور خصوصاً ہمارا جمہوری ملک ہندوستان، جو پچھلے دنوں ماب لنچ کے واقعات رونما ہوئے، اس سے ہماری آنکھیں خون کے آنسو روتی ہے، روح تڑپتی ہے، جسم کانپتا ہے، دل لہو لہان ہوتا ہے۔ چاہے مراکش ہو یا چاہے گجرات ہو یا مظفر نگر، کس طرح ہماری ماں بہنوں کو فحاشی کا اڈا بنایا گیا، انہیں ننگا ناچنے پر مجبور کیا گیا، جسم سے کپڑا اتار کر زندہ آگ میں جلا دیا گیا، غریب معصوم لوگوں کے رکھے سامان توڑ دیے گئے۔ چاہے یونیورسٹی کا نجیب ہو یا جھارکھنڈ کا تبریز انصاری یا بہن آصفہ کا واقعہ ہو، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا اس کو ٹیررسٹ کی لسٹ میں شامل نہ کیا جائے؟ آخر مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا مسلمانوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنا خون تمہارے پسینے سے بھی زیادہ نہیں بہایا ہے؟ ارے سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان آگے نہ بڑھتے تو یہ دیش آزاد نہ ہوتا۔ اس کے باوجود ہم یہ کہتے رہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پڑتی، مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ حاضرین بزم، اگر آج صرف اس بنا پر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے بھارت کو دیا ہے کیا، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، بھارت اگر آج سپر پاور ہے تو اس کا کارن صرف مسلمان ہی ہے۔ بھارت کو شکتیشالی بنانے میں مسلمانوں کا بڑا یوگدان رہا ہے۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے بھارت ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، ہر راجا کا اپنا دیش تھا، مسلمانوں نے ان سب کو ملا کر ایک کھنڈ بھارت کا نرمان کیا۔ دلی سے سرکار چلانے کا کام سب سے
پہلے مسلمانوں نے ہی کیا، جو آج تک جاری ہے۔ مسلمانوں کے ہی دیش میں بھارت کو سونے کی چڑیا کا سرٹیفکیٹ ملا، اور تو اور مسلمانوں نے بھارت کو صرف سونے کی چڑیا ہی نہیں بلکہ کئی پرکشش عمارتیں بھی دی۔ مسلمانوں کی ہی بنائی ہوئی عمارتیں دیش کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ثانی تاج محل تک بنانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے، شاید انہیں معلوم نہیں۔ ہر وفا زندہ جاوید نہیں ہوتی ہے، ہر وفا زندہ جاوید نہیں ہوتی ہے، دل کا ہر زخم کہیں دل کا کمل بنتا ہے۔ جب شہنشاہ بھی ہو عشق بھی ہو دولت بھی، جب شہنشاہ بھی ہو عشق بھی ہو دولت بھی، تب کہیں جا کے کوئی تاج محل بنتا ہے۔ سامعین اعظام، مسلمانوں کے ہی بنائے ہوئے تاج محل اور لال قلعہ سے آنے والا روپیہ بھارت کو آرتھک طور پر مضبوط بنا رہا ہے۔ مسلمانوں نے اس دیش کو مہان بنانے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے۔ بھارت کو انگریز سے آزاد کرانے کے لیے ٹیپو سلطان نے جہاں راکٹ اور توپ خانوں کا آوشکار کیا، وہیں پر اے پی جے عبد الکلام نے ایٹم بم کا آوشکار کیا تھا۔ ارے اس کو چھوڑو، ہماری آن بان شان، ہم ہندوستانیوں کی پہچان، نیشنل فلیگ ترنگا جھنڈے کو کس نے بنایا، اس کی ڈیزائننگ کس نے کی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، وہ ایک مسلم لڑکی تھی جس کا نام ثریا طیب ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی استھاپنا صرف انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہی کیا تھا۔ اس مدرسہ کا مقصد دیش میں ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا تھا جو بھارت کی آزادی میں یوگدان دے سکے۔ ریشمی رومال آندولن کی شروعات کرنے والے مولانا محمود الحسن، مولانا عبید اللہ سندھی دارالعلوم دیوبند کے ہی اسٹوڈنٹ تھے۔ بھارت کی آزادی کے وقت دیش کے پہلے گرہ منتری مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ مولانا محمود الحسن نے 1920 میں گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دیا، جن کا نام اتنا مشہور ہوا کہ آج پوری دنیا ان کو مہاتما گاندھی کے نام سے جاننے لگی۔ اور بتاتی ہوں، کالا پانی جیسی دردناک سزا پانے والے 90% سے زیادہ لوگ مسلمان ہی تھے، بلکہ اسی کالے پانی کی سزا سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے معافی نامے لکھے، بلکہ انگریزوں کی مخبری بھی کی، لیکن انگریزوں کی غلامی حرام ہے کا نعرہ دینے والے شاہ عبدالعزیز مسلمان ہی تھے۔ آج میڈیا والے جو مسلمانوں کے اوپر بھونکتے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے دیش کے پہلے پترکار مولانا میر باقر مسلمان ہی تھے۔ آزادی کے وقت دیش بھر میں موجود مسجدوں کو قلعوں کی طرح استعمال کیا گیا، جن کے لیے صبح شام ہر وقت اعلان ہوا کرتے تھے۔ آزادی کے وقت کوئی مسجد ایسی نہ تھی جس کی دیواروں پر مسلمانوں کا خون نہ لگا ہو۔ بھارت کی آزادی مسلمانوں کے بغیر ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ کوئی خوشبو نہ کوئی پھول نہ کوئی رونق، کوئی خوشبو نہ کوئی پھول نہ کوئی رونق، اس پہ کانٹوں کی جہالت نہیں دیکھی جاتی۔ ہم نے کھولی تھی اسی باغ میں اپنی آنکھیں، ہم سے اس باغ کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ ہم نے خوشی میں امیدوں کے ترانے گائے، لیکن پتھر سے پہاڑوں کو چمن سونپ دیا۔ اب تو معصوم گلابوں کی گھائل خوشبو، اب تو معصوم گلابوں کی گھائل خوشبو چیخ گونجتی ہے جب خاروں کو چمن سونپ دیا۔ مسلمانوں ذرا سوچے، آخر امن و شانتی والے دیش میں مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں؟ کیا انہیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا؟ مسلمان تو وہ ہے جو کسی بے گناہ کا قتل عام کرنے سے ڈرتا ہو، کیونکہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ پھر اگر اللہ کا وہ بندہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور وہ صرف اس بات پر قتل کر دیا جائے تو کیا انہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور ہماری بھی کمی ہے، جب کوئی مسلم بھائی مدد مانگتا ہے تو ہم کس طرح چپ رہتے ہیں؟ کیا برما میں مسلمانوں کا قتل عام نہیں دیکھا؟ بچوں کی چیخ و پکار نہیں سنی؟ فلسطین، عراق، جزائر غرض ہر ایک ملک میں مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا، مسلمانوں تک بھی ہوش نہیں آیا۔ سب اپنی اپنی پیٹ کی خاطر لگے رہے۔ کس منہ سے بارگاہ الہی میں جواب دو گے؟ کس منہ سے 15 اگست 26 جنوری مناؤ گے؟ تاریخ کے پتھر ظلم کرنے پر آ گئے ہیں، لوگ سارے کافر مل کر ایک ہو پڑتے ہیں، لیکن مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکے۔ اللہ نے بار بار دکھایا کہ 313 صحابہ کرام نے ہزاروں کا لشکر تباہ کر دیا۔ آج مسلمان کثیر تعداد میں ہو کر بھی نا امیدی کے شکار ہے۔ مسلمان بے یار و مددگار کھڑا ہے، 50 ملکوں کا اتحاد بنایا، آج کہاں ہے مسلمانوں کا اتحاد؟ حاضرین محفل، ہماری غیرت نہیں جاگتی، آج ہماری مائیں بہنیں زاروں قطار پکارتی ہیں، آؤ ہماری مدد کو۔ جس
مذہب کے اندر میں بوڑھوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیا گیا، آج وہی بوڑھا کہتا ہے اگر ہم مر گئے اور ہماری مدد کو کوئی نہیں آیا تو کل قیامت کے میدان میں تمہارا گریبان پکڑ لوں گا، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ کیا کوئی نہیں اٹھے گا؟ کیا اس بچے کی بات سچ کر دکھاؤ گے جو کہتی ہے کہ اب میری مدد کو کوئی صلاح ایوبی نہیں آئے گا، کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا؟ اس لیے مسلمانوں ایک ہو جاؤ اور ہماری مائیں بہنیں اور بھائیوں کو پکار کر کہو تم تنہا نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو؟ اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو؟ تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو۔ خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے۔ دشمن دی کا شیرازہ اب بھی بکھر سکتا ہے۔ اب میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔